الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم بعض بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمناں تے لعنت عظمت اہل بیت تے باواز بلند صلوات کوئی خطبہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آدم تو لے کے خاتم تک تمام انبیاء دی صفات نو اگر اکٹھا کیتا ونجے تو میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے وچ تمام صفات نظر آندیاں۔ تمام انبیاء دی بلکہ ان کیوں نہ آکھاں تمام انبیاء دی صفات دا نچوڑ ہے سردار انبیاء، اور سردار انبیاء دی صفات دا نچوڑ ہے علی مرتضی۔ بلکہ ان کیوں نہ آکھاں کہ اگر شجاعت ڈھونڈنی تا امیر المومنین دے گھر تو مل سی، شرافت ڈھونڈنی تا امیر المومنین دے گھر تو مل سی، ہدایت ڈھونڈنی تا امیر المومنین دے گھر تو مل سی، عبادت ڈھونڈنی تا امیر المومنین دے گھر تو مل سی، عدل ڈھونڈنا ہے تا امیر المومنین دے گھر تو مل سی۔ میری گلاں بالکل وہ آ رہی تو بات کریں ایک صلوات پڑھو باواز بلند۔ جو چیز انسان نے ڈھونڈنی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے گھر تو مل سی، انسانیت ڈھونڈنی ہے تو امیر المومنین دے گھر تو مل سی۔ ساسا بن سوہان میرے امیر المومنین امام متقین دے ایک صحابی دا نام ہے، ساسا میرے مولا امام علی علیہ السلام دے خدمت دے وچ حاضر ہوں گئے۔ آدم مولا دسا سکتے ہو آدم نبی افضل ہے یا تساں؟ مولا فرمائے دن سن، ساسا جے پوچھے آئی توات سن، آدم نبی دے دو پتر ہن، ایک دا نا ہے حابیل دوسرے دا نا ہے قابیل، ایک بھرا نے دوسرے بھرا نو قتل چکیتا، ایک قاتل بن گیا دوسرا مقتول بن گیا۔
ایک ظالم بن گیا، دوسرا مظلوم بن گیا، ایک جنتی بن گیا، دوسرا جہنمی بن گیا، ایک دوزخی بن گیا، دوسرا جنتی بن گیا۔ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو خداوند قدوس نے دو بیٹے عطا کیتے، ایک بیٹے دا نام حسن مجتبی ہے، دوسرے بیٹے دا نام حسین شہید کربلا ہے۔ میرے دو بیٹیاں دے وچوں دعا نو میرے سردار انبیاء اپنے کندھیاں دے اوتے اٹھا کے مدینے دی گلی گلی دے وچ کوچا کوچا دے وچ پھر کے اعلان کر کے آکھیا نے لوگو انہاں حسنین دی شان نو بھول نہ منیا ہے۔ میں علی نو اللہ تبارک و تعالی نے دو بیٹے عطا کیتے، ایک دا نام حسن ہے، دوسرے دا نام حسین ہے۔ شان اتھائیں مک نہیں گئی۔ اے میرے او دو بیٹے کہ جنہ دے بارے سردار انبیاء دی زبان اللہ دی وحی تو بغیر حرکت نہیں کریں دی، سردار انبیاء دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اس نبیوں دے سردار سلطان انبیاء نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار ہیں۔ ساسا آدم نبی دے دو پتر ہن، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، ایک جنتی ہے دوسرا جہنمی ہے۔ واقعی کدا آدم نبی دے نال میں علی ابن ابی طالب دے تقابل نہ کریں۔ امیر المومنین دے بہت فضائل ہیں کہ جڑے کہ مکن والے پاسے نہیں آتے۔ پاک رسول دی حدیث ہے کہ اگر کائنات دے درخت اور پودے، ایک سلوات پڑھو بابا جی، سردار انبیاء دی حدیث ہے کہ اگر کائنات دے درخت اور پودے مل کے کلمہ بن ونجن اور کائنات دے جنوں انس اور ملائکہ اکٹھے ہو کے شان ابو طالب دے بیٹے دی شان نو، فضائل نو، فضیلت نو لکھا دے ونجن، کائنات دے دریا اور سمندر مل کے سیاہی بن ونجن، فرمایا کہ یہ ساریاں چیزاں تو ختم ہو سکتیاں لیکن میرے بھرا علی دی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی شان دا مالک علی، اتنی عظمت دا مالک علی۔ ایک عالم دین دے جملے جی آپ کو تو سنائی بنیا، ایک عالم دین دے جملے ہیں، بزرگ عالم دین استاد العلماء دا لقب انہوں نے ملیا ہا، استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب، بزرگاں نے نام سنیا ہوئے ہو سی، قبلہ محمد یار شاہ صاحب وہ فرمائیں کہ میں کائنات دے وچ نگاہ کی تھی، اتنی فضیلت دا مالک علی کہ جس کے بارے نبیوں دا سلطان نبی فرما رہے کہ اگر کائنات دے درخت اور پودے مل کے کلمہ بن ونجن، کائنات دے سمندر اور دریا مل کے سیاہی بن ونجن، کائنات دے جن اور انسان اور ملائکہ اکٹھے ہو کے علی ابن ابی طالب دی فضیلت لکھن واسطے اکٹھے ہو ونجن، یہ ساریاں چیزاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن امیر المومنین دے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میں اس امیر المومنین نو جڑا اتنی فضیلت دا مالک ہے کہ کائنات دے وچ خداوند قدوس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جتنی فضیلت اور کسی نو دتی ہی نہیں۔ او عالم دین دے جملے او فرماتے ہیں میرا دل کیتا ہے کہ میں اس خالق نو چھوڑ کے اس علی نو خالق مان کے اس دے سامنے جھک بنیا۔
جملہ تھوڑا جہا تو پریشان کر گیا لیکن اس عالم دین دا جملہ مکمل نہیں ہویا. عالم دین دے جملے ہیں وہ آدھا کہ اتنی فضیلت دا مالک علی کہ کائنات سے خداوند قدوس نے امیر المومنین جتنی فضیلت دا مالک اور کوئی کائنات شخص پیدا ہی نہیں کیتا. نبیاں دی صف وچ کھڑا ہوئے تو نبیاں دا سردار نظر آندا ہے. امامہ دی صف وچ کھڑا ہوئے تو امامہ دا سردار نظر آندا ہے. ملائکہ دی صف وچ کھڑا ہوئے تو ملائکہ دا استاد نظر آندا ہے. عام انسانہ دی صف وچ کھڑا ہوئے تو جب تک اس علی نو اللہ دا ولی اور کلمہ علی ولی اللہ نہ پڑھے نو جنت جوان نہیں سکتے. فرمایا میں اتنی فضیلت دا مالک علی میری سفید ریش ہو گئی. امیر المومنین دے فضائل پڑھدیاں فضیلت امیر المومنین پڑھدیاں میں بزرگ ہو گیا. میرا دل کیتا ہے کہ کائنات دے وچ خداوند قدوس نے امیر المومنین نو جڑی فضیلت عطا کیتی اور کسے نو عطا کیتی نہیں. میرا دل کیتا ہے کہ میں اسے امیر المومنین نو اپنا خالق مان لیں اور اسے دے سامنے جھک منیا. وقت میرے دل وچ خیال آیا ہے کہ نہیں خلقی پیا کرے نائے تم اس کے سامنے جھکو کہ جس کے سامنے علی جیسی عظمت دی مالک ہستی جھک کے آگ رہی ہے کہ سبحان ربی العالی و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. امیر المومنین جیسی عظمتہ دی مالک ہستی جھک کے جس کے بارے آگ رہی کہ اے خداوند قدوس جنہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا خالق ہوئے میں تن انہیں پائے ہوں جنہیں میں تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہوئے تو میں اپنا انہیں اور عبد بنا لے. اور اتنی دیکھو انسان دے وچ جتنا علم آندا ونجے اگر تا انسان دے وچ عالم ہونے تو بعد علم آمن تو بعد اگر تا انسان دے وچ عاجزی اور انکساری آ رہی ہے بڑا پن اور غرور اور تکبر نہیں آ رہا تو سمجھو کہ اس انسان نو علم فائدہ دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ڈر بچے ہیں خوشی منا رہے ہیں محمد والے محمد دے بلاتر صلوات اللہم صلی علی محمد. گل ہو رہی آئی علم دی پرہیزگار ڈھونڈنا ہے تو علی جیسا کائنات وچ پرہیزگار اللہ دا عبادت گزار نظر نہ آسی. نعرے اگر انسان دے اندر علم آمنا شروع ہو منجے علم ایک نور ہے جڑا کہ خداوند قدوس جس دے اندر چاہے رکھ دیندا ہے اور جس نو ابو جہل بنانا چاہے اس تے تا قیامت لعنت برستی رہندی ہے. جس دے حصے چ اللہ نے جہالت رکھ دیتی ہے وہ عالم کدی نہیں بن سکتا. جس دے حصے چ علم رکھ دیتا ہے وہ جاہل کدی نہیں ہو سکتا. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ علم نو برداشت تو نہیں کر سکتا. علم آمن تو بعد اگر تا حضرت انسان دے اندر عاجزی اور انکساری آ رہی تو سمجھے کہ علم میں فائدہ دے رہے ہیں. اگر حضرت انسان دے اندر علم آمن تو بعد قرآن دا علم آمن جے حدیث دا علم آمن جے فقہ دا علم آمن جے علم کلام آمن جے علم بیان آمن جے علم رجال آمن جے علم قرآت آمن جے. توجہ تو ہے اے سارے علم اگر حضرت انسان دے وچ آندے ونجن اور حضرت انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ونجے بلکہ چھوٹا سمجھتا ونجے تو سمجھو کہ سارے علم حضرت انسان
انسان نو فائدہ دے رہے ہیں، لیکن اگر اسے حضرت انسان نو اے سارے علم ورت دے ویندن، حضرت انسان چور نپی ویندا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز بندا وینا، اس خالق خدا نو بھولدا ویندا ہے جڑا علم عطا کرن والا ہے۔ تو سب تو زیادہ عبادت اور سجدے ابلیس نے کیتے ہیں۔ مقصد گل کرن دا یہ ہے کہ علم آمن تو بعد حضرت انسان دے اندر جتنی عاجزی آندی ونجے سمجھے کہ علم اس نو فائدہ دے رہی ہے، اگر تکبر آ رہا ہے تو سمجھو کہ وہ علم نال انسان نہیں بن رہا بلکہ علم حاصل کرن دے باوجود شیطان بن رہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم صلی ابو طالب دا پوتر علی فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا نے کائنات کے علم دے 10 باب عطا کیتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ انہاں 10 باباں دے وچوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مزید ہزار باب اخذ کیتے۔ اس واسطے تا سلونی دے منبر تے بمان اللہ سلونی دا دعویٰ کر رہے اور سامنے ایک بندے دی شکل وچ بندہ کھڑا ہویا ہے، لوگاں دے وچ کھڑا ہویا ہے، آدھے یا علی اس وقت دسا سکتے ہو جبرائیل کیڑی جاتے؟ تساں نے ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب زمینہ دے رستے نالوں آسمانہ دے رستے تو زیادہ واقف ہاں، ایڈا بڑا جا دعویٰ کر دیتا ہے۔ دسا سکتے ہو اس وقت جبرائیل کتھے؟ مولا نے ایک عالم یا ذاکر پڑھ رہا ہے اور میں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوں، وہ آخر آئی کہ مولا نے پہلے سجے ویکھیا، سجے اساں اور تساں لوگ ویکھیے تو ساڑی دیوار تو دوسری طرف نگاہ نہیں بہندی، لیکن انہاں نو اس کسی بندے دے پڑھے ہوئے کوئی نہ ہن بلکہ خداوند قدوس دے درس پڑھے ہوئے ہن، وہ کسی عام مدرسے دے پڑھے ہوئے نہ ہن، کسی عام مولوی یا کسی عام ذاکر یا کسی اور انسان دے استاد دے پڑھے ہوئے نہ ہن بلکہ انہاں دا استاد ہے اللہ اور وہ ہے کائنات دے استاد۔ چاہے کوئی جنہ دی شکل ہے، چاہے کوئی انسانہ دی شکل ہے، چاہے ملائکہ دی شکل ہے، اے امام اور معصومین ہستیاں انہاں دے استاد ہیں۔ انہاں کوئی استاد مننے تانی استاد ہیں، انہاں کوئی استاد نہ مننے تانی استاد ہیں۔ جبرائیل آتا ہے کہ یا علی دسا سکتے ہو اس وقت جبرائیل کتھے؟ کسی مولانا صاحب نے یا خطیب صاحب نے یا واعظ صاحب نے جملہ آکھیا کہ مولا متقیان نے پہلے دائیں طرف دیکھیا، دائیں طرف دی آخری حد تک مولا دی نظر گئی، پھر بائیں طرف دیکھیا، بائیں طرف دی آخری حد تک نظر گئی، پھر مولا نے اگے دیکھیا، مولا دی اگے آخری حد تک نظر گئی، پھر پیچھے دیکھیا، پیچھے آخری حد تک نظر گئی، پھر تلے دیکھیا، تلے زمینی مخلوقات پہ نگاہ کی تھی، مولا نو زمینی مخلوقات مکمل نظر آئیاں، پھر مولا نے عرشی مخلوقات پہ نگاہ کی تھی، آسمان پہ نگاہ کی تھی، مولا فرماتے ہیں انت جبرائیل، تو جبرائیل۔ لیکن میں ادرانا کہ امیر المومنین دی شان دے وچ اے جملے مولا دی شان دے وچ کمی بیان کرنا لے جملے امیر المومنین کو جا اور سوال کرنا لے دے سوال تو پہلے جواب نہ دے مر کو جا اتا ایسیاں ہستیاں کہ سوال کرنا لے نو ہی جان دیں اور اس دے سوال نو ہی پہلے جان دیں۔
کہ بولن والا بولنا کیا چاہتا ہے. میں آتا کہ مولا نے نہ ویکھیا اسی سجے، نہ ویکھیا اسی کھبے، نہ ویکھیا اسی اگے، نہ ویکھیا اسی پیچھے، نہ ویکھیا اسی تلے، نہ ویکھیا اسی اتے، بلکہ مولا نے ایو فرمایا اسی انت جبرائیل، اٹھائیں جبرائیل غائب ہو گیا. مولا دی بہت بڑی فضیلت ہے. مولا امیر علیہ السلام دی زندگی بھر مولا دی سیرت پڑھو، مومنین قرآن مجید پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو. قرآن مجید اللہ دی کلام ہے اور اللہ تعالی دی کلام کا نچوڑ ہے نہج البلاغہ. قرآن مجید سمجھ نہ آوے تو نہج البلاغہ تو پوچھ لو، نہج البلاغہ سمجھ نہ آوے تو قرآن مجید چاہ کے پوچھ لو. انہاں دو کلامات وچ کوئی رائی برابر فرق نظر ہو نہ آسی. تو رسول خدا نے انہیں نہیں فرمایا کہ القرآن مع علی وعلی مع قرآن علی دے نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے. بہت سارے لوگ کوئی قرآن نو سینے دے وچ رکھی ودا ہے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ کوئی قرآن نو سینے دے وچ رکھی ودا ہے، چھپائی ودا ہے. قرآن باہر نہ نکلے ہوا لگ ویسی، کوئی سینے دے نال لائی ودا ہے، کوئی سر تے رکھی ودا ہے. اور آپ کیا رہے ہیں مسجد دے محراب دے وچ جدوں ہی خطبہ جمعہ دیندا ہے یا لوگاں نوں واعظ و نصیحت کریندا ہے، ادا لوگو میری نماز ہے تو اس قرآن دے مطابق ہے، میرا روزہ ہے تو اس قرآن دے مطابق ہے، میری حج ہے تو اس قرآن دے. بزرگو توجہ تو نہیں، مہمان سمجھ کے توجہ نہ کرے آئے مان دا سیرہ لیندے رہے آئے. جس خطیب جس مولوی تو پوچھو وہ آکسی میری نماز ہے تو قرآن دے مطابق، میری حج ہے تو قرآن دے مطابق، میرا روزہ ہے تو قرآن دے مطابق، میریاں تراویحاں تو قرآن دے مطابق. گل سمجھ آ رہی ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ ہے قرآن دے مطابق. میں آتا وہ اس دور دا مولوی، وہ اس دور دا عالم، وہ اس دور دا ملا کدا منبر دے وچ منبر تے بیٹھ کے، کدا مسجد دے وچ محراب وچ بیٹھ کے قرآن سر تے رکھ کے کعبے والے پاسے منہ کر کے کدا اس اللہ دی کلام تو ہی پوچھے تو جاتا ہے میری نماز قرآن دے مطابق، تو جاتا ہے میرا روزہ قرآن دے مطابق، تو جاتا ہے میری حج قرآن دے مطابق. کدا پوچھیں اے اللہ دی کلام تو کہندے نال ہے. یہ جملہ ایسا ہے کہ تساں پچار لا ہی سکنا اور یہ حق بن گئے. بندہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں میری نماز قرآن دے مطابق، میری حج قرآن دے مطابق، میری زکوٰۃ قرآن دے مطابق، میرا عشر قرآن دے مطابق، میرا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا قرآن دے مطابق، حتیٰ کہ سمنا جاگنا بھی قرآن دے مطابق. میں دائم اللہ کدا قرآن نو سر تے رکھ کے پوچھ لیا کر کہ اے قرآن سارا کچھ جب میرا تیرے نال ہے کدا اے تا دسیا تو کہندے نال. قرآن نہ بولے سی بلکہ اس نبی دی زبان بولے سی جس نبی دی زبان اللہ دے حکم تو بغیر اللہ دی وحی دے بغیر حرکت نہیں کریں دی، جس نبی دی زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی دا مصداق زبان ہے. وہ سردار نبی بول سی، سردار انبیاء بول سی، سلطان انبیاء بول سی. لوگوں یاد رکھو اس دور دا ملا 14ویں صدی دا ملا یاد رکھ میں محمد مصطفیٰ فرما رہا القرآن مع علی و علی مع القرآن.
جو میں آدھا گھنٹہ ٹائم دیتا گیا ہے اس دے وچوں 4 یا 5 منٹ رہا اگر آکھو تو میں بس چکراں آکھو تو چند منٹ ہور تو ہم تھوڑا جائے اسے نبی اعظم نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی دے نال ہے علی حق دے نال ہے اور کائنات دے ملا تو پوچھو جس ملا کو نہ پوچھو جس مولوی تو پوچھو جس فرقہ دے عالم تو پوچھو او اکسی اسا کہتے ہاں اسا کہتے ہاں بولو یار تواڈی توجہ ہی نہیں واہ واہ تے بیٹھے ہو صرف ڈاڈی کملی قوم سان لدی ہے صرف واہ واہ براندی ہے لفظاں دی ناپ تول کریندی نہیں توجہ ہی نہیں کریندی ایسی کملی قوم لٹی وڑ دے حق دی اس قوم نو جتنا لٹیا ونجے تھوڑا ہے نبی اعظم نے فرمایا بس آخری حدیث سنائی تو تواڈی زحمت تمام کرا بھائی دے حوالے ممبر کر فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق حق علی دے نال ہے علی حق دے نال ہے علی اٹھدا ہے تا حق ہے علی بستر تے سوندا ہے تا حق ہے سبحان اللہ کچھ لوگوں کی توجہ نہیں ہے علی بستر تے سوندا ہے تا حق ہے علی جنگ ویندا ہے تا حق ہے علی اگر کسی دے سینے تے سوار ہو کے پیچھے ہٹ آندا ہے تا حق ہے جنگ دا موقع ہے عمر ابن عبدالود نہ تساں سارے سنیا ہو سی واقعات تواڈے بچیاں نوں یاد ہیں عمر ابن عبدالود 1000 بندے دے مقابلے دے وچ اکلا لڑن والا جوان آئی اور اس دور دے ایو جے جوان ہن جڑے ایک بندہ پورا اٹھ او ڈنگران اور امیر المومنین دی زندگی اٹھا کے سیرت امیر المومنین پڑھ تن ملے امیر المومنین دی زندگی کیسی ہے دن نو روزہ رکھنا رات نو اللہ دی عبادت گزارنا اور مولا دے مقابلے دے وچ ایسے لوگ آمن والے جڑے ایک بندہ 1000 بندے دے مقابلے چ لڑن والا بندہ عمر ابن عبدالود گل مختصر کراں عمر ابن عبدالود بہت بڑا لعین ہو گزرے مولا دے مقابلے چ آئے مولا دے قریبی صحابی بھی پاسے نال پاک رسول دے قریبی صحابی بھی پاسے نال بیٹھے عمر ابن عبدالود مقابلے دے وچ میدان وچ آئے اس نے رجز آکھے پاک رسول دی زبان نے حرکت کیتی ہے کوئی تواڈے وچوں جڑا اس دے مقابلے چ ونجے کوئی نہیں بولیا مولا متقیان کائنات دا بہادر علی اٹھے فرماندے نے اجازت دیو میں منیا پاک رسول فرمایا نہیں یا علی تو 2 منٹ انتظار کر ایک صلوات پڑھو یا علی تو 2 منٹ انتظار کر واپس رجزا کھے اس پڑھے اس آکھے ہے کوئی جڑا میرے مقابلے چاہے مولا رسول خدا نے فرمایا ہے کوئی جڑا اس بے غیرت دی زبان بند کرے کوئی نہیں اٹھیا بالآخر مولا رسول خدا نے مولا امیر المومنین علیہ السلام نو اجازت دیتی عمر ابن عبدالود دے مقابلے چ گئے اس اٹھایا نے اس تے سینے تے سوار ہوئے جملہ بڑا پیارا ہے اس تے سینے تے سوار ہوئے جتنا بہادر ہویا ایک میری امیر المومنین دے سامنے آ ونجیا اکھ وچ اکھ پا تے گل نہیں کر سکدا امیر المومنین دے سامنے آیا ہے مولا نے ایک وار کیتا ہے اس نے پچھاڑ کے تلے ڈھایا ہے سینے تے سوار ہے اور ملعون آئی کمینے نے سیاست لڑی وہ جانتا ہے کہ امیر المومنین اللہ دی رضا تو بغیر کوئی کام کریندا نہیں اس بے غیرت نے اپنا تھوک لواب دہن مولا امیر علیہ السلام دے چہرے تے تھوکیا ہے
کمینے نے اپنی شیطان علی حرکت کی تھی یہ مولا نے جو سبق رسول خدا دے کو پڑھیا ہویا ہے خاموشی نال واپس آ گئے خرامہ چل دے اندر وہ کمینہ اٹھی کے اپنے لشکر والے پاسے گئے مولا واپس آ رہے صحابہ کرام تھر تھر آ رہے کم رہے یا رسول اللہ امیر المومنین اتنی عظمت اور اتنا بہادر شجاع واپس آ رہے ساڈا کیا بنسی ساڈا کیا بنسی واپس آ رہے مولا رسول خدا فرماتے ہیں اس گل دا جواب خود میرا بھائی علی آ کے مولا امیر المومنین واپس آئے رسول خدا فرماتے ہیں یا علی میرے ان پیارے صحابیاں نو دس چاہ کے تو اس دے سینے تے سوار ہویا کیوں ہے تے چھوڑیا کیوں رسول خدا دی آواز آندی او میرے صحابی او میرے دائیں بائیں رہن والے او میرے اگے پیچھے پھرن والے یاد رکھو جڑا علی دشمن نو ایک واری گرا سکدا ہے دوے واری اس واسطے کوئی مشکل کوئی مولا علی واپس آئے فرمایا یا علی میرے صحابی جنہاں نو سردی تو سیاہ لگا بیٹھا ہے کمدے رکدے نہیں پے ڈر تو مردے ویندے زمین چلاندے ویندے انہاں تھوڑا جہا دساچا کہ تو اس کے سینے تے سوار کیوں ہویا ہے سینہ چھوڑ کے واپس کیوں آیا ہے امیر المومنین دی زبان نے حرکت کیتی ہے فرمائندے نے یا رسول اللہ میں تواڈا کلمہ پڑھیا ہے اور میں تواڈے نال زندگی اس طرح گزاری جس طرح کہ ایک ڈاچی دا بچہ اپنی ماں دے نال گزارتا ہے یہ نہج البلاغہ دے جملے ہیں ڈاچی دے بچے دی مولا نے کیوں مثال دیتی ہمیشہ تو سب ایک سو کہ جب بچہ جس پاسے ماں منجے بچے کا رخ اسے پاسے فرماندہ کہ میں تواڈی اطاعت وچ اس طرح زندگی گزاری جس طرح کہ ایک چھوٹا جہا بچہ اپنی ماں دی اطاعت وچ زندگی گزارتا ہے یا رسول اللہ میں اس دے سینے تے سوار ہویا تواڈا سکھایا ہوا سبق ہے کہ اللہ دی رضا دے خلاف کوئی کام کرنا نہیں میں اس دے سینے تے سوار اس واسطے ہویا کیونکہ وہ اللہ اور اس دے نبی دا دشمن ہے لہذا اللہ نو راضی کرن واسطے اس دے سینے تے سوار ہویا جدو اس میرے منہ تے تھکے میری ذاتی مرضی اور انا پیدا ہو گئی ہے میرا ذاتی غصہ شامل ہونے لگ گئے میں امیر المومنین نہ چاہتا کہ جڑا علی اللہ دی رضا واسطے کام کرنا چاہے ذاتی رضا کیوں شامل ہوئے میں واپس آ گیا مولا رسول خدا نے اجازت دیتی یا علی صحابیاں نو سمجھ آ گئی ہے کئی نو آوے نہ آوے میں اللہ دے نبی نو سمجھ تیری آ گئی ہے فرمایا یا علی ون مولا علی گئے عمر ابن عبدالوہاب نو واصل جہنم کیتا صحابی پریشانیاں دور سب کچھ خوش باش لڑدے مولا علی رہن بہادر کے ہور سدیندے رہن خداوند قدوس دے کو دعا کریں دیا کہ سن خداوند قدوس ساڑھے بچے نو جناب علی اصغر کی سیرت نصیب فرمائے ساڑھے جوانہ نو جناب علی اکبر اور جناب غازی عباس کی سیرت نصیب فرمائے اور ساڑھے بزرگاں نو جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مالک اشتر اور میسا میں تمار جیسی سیرت عطا فرمائے خداوند قدوس سن امیر المومنین علیہ السلام دا حقیقی شیعہ اور پیروکار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے جنہ مومنین نے اس میلاد پاک جشن پاک کا انتظام کیتا ہے خداوند قدوس انہاں دے رزق خیر دے وچ اضافہ عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد ایک خلوص بھری صلوات پڑھو